امام صاحب براہ کرم غسل کا طریقہ ارشاد فرما دیں، اور یہ بھی کہ بغیر غسل کے رہنے کے کیا نقصانات ہیں اور کون سے کام منع ہیں، براہ کرم اس کی رہنمائی فرما دیں۔ غسل کا طریقہ جو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، ہر نہانا غسل نہیں ہوتا۔ نہانے کا مطلب ہوتا ہے بدن پر پانی بہانا، یا میل کچیل اور پسینہ دور کرنے کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے بدن پر پانی بہانا، یہ نہانا ہے۔ اور غسل یہ شریعت مطہرہ کے احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم ہے، جو کہ ایسے شخص پر فرض ہوتا ہے، کیونکہ باقی فرض عبادات کی ادائیگی کا اس سے تعلق ہے۔ ظاہر نماز نہیں ہوگی اس کے بغیر اس کی، تو جب کوئی فرض کسی فرض پر موقوف ہو تو وہ افضل ترین فرض ہوتا ہے۔ تو کیونکہ نماز فرض ہے اور اس کی ادائیگی غسل پر موقوف ہے، یعنی بغیر غسل کے نماز تو نہیں ہو سکتی، تو یہ پھر افضل ترین فرائض میں سے ہوا۔ لہذا غسل جب کسی پر فرض ہو جائے اور اس کا وہ اہتمام نہ کرے تو جتنی دیر وہ بے وجہ تاخیر کرے گا ترک فرض کا گناہ گار ہوگا، بے وجہ اگر وہ تاخیر کرے گا۔ حدیث شریف میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں ناپاک مرد، کتا اور تصویر ہو، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ناپاک مرد سے مراد کیا ہے؟ ناپاک مرد سے یہی شخص مراد ہے جس پر غسل کرنا فرض تھا اور وہ بے وجہ تاخیر کر رہا ہے۔ صبح اٹھ کے نہا لوں گا، ابھی تھوڑی دیر میں نہاتا ہوں، کسی بھی وجہ سے وہ یعنی غیر ضروری طور پر تاخیر کر رہا ہے۔ ایک تو ہے شرعی وجہ، مثلا پانی نہیں ہے، اس کے انتظام میں لگا ہوا ہے وہ، تو یہ تو شرعی وجہ ہوئی نا، یہ تو وجہ ہوئی۔ لیکن ایک یہ کہ وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا اپنے دوسرے کاموں کو نمٹانے میں جلدی کرنے کی وجہ سے غسل میں تاخیر کر رہا ہے۔ ایسا کرنا سخت گناہ کا باعث ہے، گھر میں رحمت کے فرشتوں کی روک ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور وہ شخص گناہ گار بھی ہوتا ہے، قصداً ناپاک ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو طہارت، نظافت اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی محبت کو موقوف کیا ہے پاک رہنے والوں کے لیے۔ قرآن کی آیت میں نے کئی بار آپ کو سنائی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ہمیشہ توبہ کرتے ہیں اور ہمیشہ پاک رہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو موقوف کیا ہے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے سے گریز کرتے ہیں یا پاکی حاصل کرنے میں بے وجہ تاخیر کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت سے محروم رہنے والوں میں ہیں، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی محبت سے محروم رہنے والے لوگ ہیں۔ لہذا جب ناپاکی ہو تو فوری طور پر پاک ہونا، اور جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کرنا، یہ ایمانی اوصاف میں سے ہے، وصف ایمانی ہے۔ صاحب ایمان گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، اور ناپاک ہو جائے تو فوراً پاکی اختیار کرے۔ یہ تو ہوا اس حوالے سے بات کہ کتنا ضروری ہے غسل کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی اور مثلاً قرآن کریم کو وہ چھو نہیں سکتا، تلاوت قرآن نہیں کر سکتا ناپاکی کی وجہ سے، اور دوسرا کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ اس پر پابندیاں ہیں، خود اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں اس کے مضمرات میں شامل ہیں۔ غسل کا طریقہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 3 فرض ہیں۔ غسل کا ایک فرض یہ ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا اس طریقے سے کہ حلق کے آخری حصے تک پانی پہنچ جائے، جس کو عرف میں ہم غرارے کرنا کہتے ہیں۔ دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا اس طرح کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اور غسل کا تیسرا فرض یہ ہے کہ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا اس طرح کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ یہ 3 تو ہیں غسل میں فرض، یعنی ان تینوں میں سے
کسی ایک کی بھی اگر درست تکمیل نہیں ہوئی تو پاکی ہوگی ہی نہیں. جب پاکی نہیں ہوگی تو ظاہر نماز نہیں ہوگی اور وہ ناپاک رہے گا وہ شخص. تو پورے اہتمام کے ساتھ اسے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ حلق کے آخری حصے تک پانی بہہ گیا. اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ گیا. اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس کے بدن کا ایک رواں بھی، ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہی. ظاہری بدن کی پابندی اس لیے لگائی گئی ہے کہ آنکھ کے اندر پانی ڈالنا یا کان کے اندر پانی ڈالنا یہ غسل میں شامل نہیں ہے. ظاہری بدن جو ہمارا ہے جس پر پانی بہانا ہمارے لیے ممکن ہے. بدن کے بعض حصے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر آپ جب تک اہتمام کے ساتھ پانی نہیں بہائیں گے تو پانی وہاں نہیں بہے گا. یہ جو ہمارا کان ہے نا، یہ کان اوپر کی طرف سے گول گھوما ہوا ہے. اس کے نیچے جو یہ جگہ ہوتی ہے نا، اس میں جب تک آپ خود سے پانی نہیں بہائیں گے، آپ 100 جگ پانی سر پہ ڈال لیں، یہ سوکھا ہی رہے گا. اس کو کان کی کوئی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 7 ایسے مقامات کی نشاندہی کی ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ جب تک اہتمام کے ساتھ آپ ان پر پانی نہیں بہائیں گے تو پانی کے وہاں پر بہنے کا اہتمام ہوگا ہی نہیں. آپ جتنا مرضی پانی ڈالتے رہیں سر پر اپنے. تو اس میں سے سب سے اہم ترین ایک جگہ یہ ہے جو یہ کان گھوما ہوا ہے ہمارا، اس کے اندر کی جو جگہ ہے، یہ جگہ ایسی ہے کہ جب پانی آپ اوپر سے ڈالتے ہیں تو اس کے اندر پانی کا جانا ممکن ہے. تو جب تک آپ انگلی گیلی کر کے اس میں پھیریں گے نہیں اور پانی ڈالیں گے نہیں. اسی طرح اگر بدن کسی نے کوئی کچھ پہنا ہوا ہے، مثلا انگوٹھی بعض لوگ پہنے ہوتے ہیں، تو اگر وہ انگوٹھی اتنی سخت ہے کہ حرکت نہیں کرتی تو اس انگوٹھی کو ہلا کر ہٹا کر اس کے نیچے پانی بہانا فرض ہے. اگر اس نے انگوٹھی کو ہلا کر اور ہٹا کر اس کے نیچے والی جلد پر پانی نہیں بہایا تو وہ ناپاک ہی رہے گا، چاہے سارا کلفٹن نہا لے، سارا سمندر اپنے بدن پر ڈال لے وہ، لیکن ناپاک ہی رہے گا وہ. اس لیے کہ سارے ظاہری بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، یہ وضو کے فرائض میں سے شامل ہے. تو یہ 3 فرائض کہ جس کی ادائیگی اس کے لیے نہایت ضروری ہے. جن لوگوں کا بدن ڈھلکا ہوا ہوتا ہے، مثلا بعض لوگوں کا سینہ ڈھلکا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے بازو ڈھلکے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہیں اپنے ان اعضاء کو جو ڈھلکے ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ حرکت دے کر اس کے نیچے پانی بہانا یہ ضروری ہوتا ہے. اسی طرح بعض ضعیف حضرات ہوتے ہیں، ان کے پیروں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، چپکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو بھی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ علیحدہ کر کے اس کے درمیان پانی بہانا یہ ضروری ہے. یعنی ہر وہ جگہ جو ہمارے ظاہری بدن میں شامل ہے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس پر پانی بہہ جائے. یہ وضو کے 3 فرائض ہیں جن کے اہتمام میں پوری احتیاط کے بغیر غسل نہیں ہوگا. اب طریقہ کار جو غسل کا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب کوئی شخص غسل کے لیے بیٹھے تو غسل کرنے سے پہلے وہ استنجا کرے، یعنی وہ باتھ روم جائے اور پیشاب پخانے سے فارغ ہو. ایسا اس لیے ہے کہ جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل میں وضو بھی شامل ہے، یعنی جب وہ غسل کرتا ہے تو وہ باوضو بھی ہو جاتا ہے. اب اگر وہ بور و براز سے فارغ ہو کر غسل کرے گا تو اس غسل کے سبب سے اس کا وضو اتنی دیر تک قائم رہے گا جب تک اس کو دوبارہ رفع حاجت پیش نہیں آتی، جب تک وہ باوضو رہے گا. اس لیے اسے چاہیے کہ پہلے وہ استنجے کے لیے جائے اور پھر اس کے بعد غسل خانے میں بیٹھ کر وہ غسل کی ابتدا کرے. غسل کی ابتدا یہاں سے کرے کہ بدن میں جہاں ناپاکی لگی ہو سب سے پہلے اس کو دھوئے. وہ مثلا احتلام ہوا ہے تو کہ جس جگہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہے پورے اہتمام اور پوری احتیاط کے ساتھ پہلے اس جگہ کو وہ دھو لے جہاں بھی بدن پر غلاظت لگی ہوئی ہے. اس کے بعد اب نئے سرے سے استنجا کرے پوری احتیاط اور پورے اہتمام کے ساتھ، یعنی شرم والے مقامات کو خوب احتیاط اور اہتمام کے ساتھ دھو لے. اب اس کے بعد ابتدا کرے کس طرح کہ جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح باقاعدہ طور پر وضو کرے، یعنی کلی کرے. کلی کرنے میں یہ احتیاط کرے کہ وضو میں کلی کرنا سنت ہے، غسل کی کلی کر رہا ہے تو پھر غرارے بھی کرے باقاعدہ طور پر. اسی طرح وضو میں ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، تو اگر تھوڑی بہت کسر رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، سنت ہے. لیکن کیونکہ غسل میں فرض ہے پوری احتیاط کے ساتھ اسے کرنا چاہیے، لہذا پوری احتیاط کے ساتھ ناک میں پانی چڑھائے اور اب وضو کر لے مکمل طور پر. وضو مکمل کر لینے کے بعد
اب اپنے بدن پر پانی بہائے اس طرح کہ پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں کندھے پر پانی بہائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ لوٹے کو، مگے کو بائیں ہاتھ میں پکڑے اور دائیں ہاتھ دائیں بازو پر پانی بہائے، بدن کے دائیں حصے پر پانی بہائے، اور پھر دائیں ہاتھ میں پکڑ کر بائیں پانی بہائے، اور پھر سر پر سے پانی بہائے۔ کم از کم 3 مرتبہ اس طرح پانی بہائے کہ بدن کے ہر حصے پر 3 قطرے پانی بہہ جائے۔ اب اگر اس کو پسینہ ہے، میل کچیل ہے، تو وہ صابن وغیرہ استعمال کرے۔ صابن وغیرہ استعمال کرنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے بدن پر پانی بہائے، اور خوب اطمینان کر لے کہ اس کے بدن کا کوئی بال برابر حصہ بھی خشک نہیں رہ گیا ہے، اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ غسل میں کیونکہ وضو شامل ہے، لہذا یہ ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے لباس پہن کر باہر آ گیا ہے، اب وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو علیحدہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آئے جس کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آئے، جیسے گیس خارج ہو جاتی ہے، یا پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے، یا باتھ روم جانا پڑ جاتا ہے اس کو، یا وہ سو جاتا ہے، یا منہ بھر کے قے ہو جاتی ہے اس کو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، نواقص وضو میں سے کوئی چیز اگر پائی جائے گی تو اس کو وضو کرنے کی حاجت ہے، ورنہ غسل کیا ہوا شخص تلاوت قرآن یا نماز جب تک اس کا وضو ٹوٹ نہیں جاتا وہ نماز ادا کر سکتا ہے اور وہ وضو کی حالت میں ہے۔ تو غسل میں ظاہر ہے اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے، اور غسل کے فرائض کی ادائیگی میں پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ